لیکن یاد رکھو بےغیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آدمی ایک دفعہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بےغیرت بن کے زندگی گزاری ہے, پھر ٹینشن نہیں ہے. ایک دفعہ یوں کر کے جھٹک دو, یوں کر کے نا ایک دفعہ. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو ایک دم غیرت آ گئی, ایک دم ضمیر جاگ گیا, گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں. لیکن دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار, کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, مزے کتنے ہیں, فری میں گھر بھی مل جائے گا. اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے, تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی ہے یہ بے غیرتی, لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے, بھائی مزے کتنے ہیں. تو شروع میں تو بڑا جوش میں آیا, یہ بے غیرتی قبول ہے. شروع میں کہتے یہ بے غیرتی گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے. ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں, یہ جھٹک کے نکال دو, طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ. پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی, میں پڑا ہوں یہاں سگریٹ پی رہا ہوں, اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو, نہ کھلاؤ. کماتے 10 لاکھ ہو, بیگم کو بتاؤ 50,000 کماتا ہوں. دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں, اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں. لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں, تو ڈاکو چھینے گا تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومے گا, تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. ابے تو اچھی بائک پہ جائے گا, ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹپٹی پہ آ جائے گا, تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹپٹی پہ گھوم رہا ہے. تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا. تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو, تو فائدہ کیا ہے پھر. ڈاکو سے بچنے کے اور 10 طریقے ہیں, کوئی ٹائمر لگوا دیں اس میں, کچھ چور لاک لگوا دیں, گارڈ رکھ لیں, کچھ بھی کر لیں. خیر غیرت کو میں صحیح بتاؤں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں, ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے چھڑکیں, بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی. لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے, تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی. پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے, یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسی زندگی ہو اچھا بنے تو قریب من الناس, حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے, لوگ محبت کرتے ہیں, چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ, لچڑ سمجھتے ہیں, بڑا ہی لچڑ آدمی. اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے, ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا, یہ بھی لچڑ بنا ہے. اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا, اپنی پروڈکٹ کو کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ, تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں. دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا کے میری یہ چیز خریدیں میرے, یہ ہر وقت ہر بے موقع. اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں میں. بے موقع آپ کی بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ, اپنے دودھ کے ڈبے. بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ, ہماری دکان میں یہ گھی ہے. ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو, کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا, فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہیں, تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع. وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, موقع نہیں ہے یہ. مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا, ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے, ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا, اس نے دلال کے ذمہ لگا دیا کہ یار تو بیچ دے, تجھے بولنا آتا ہے. تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ, مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا. اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے. یہ ایسا گدھا, اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے, یہ ایسا گدھا, اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے, یہ زندہ ہے, اور ایسا گدھا, پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی. مالک نے کہا, وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا. یہ بھی لالچ ہے. آپ دکان پہ بیٹھ گئے, آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا. دور دور سے آوازیں بڑھ رہا, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب. آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے, اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے, ورنہ کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہماری ٹوپی ہوتی تھی نا, ہاں صوفی صاحب. او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار, صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے, بیٹھو تو صحیح, کپڑے کھول کے نا.
سارے کپڑے کھول دیے دکان میں. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں, پوری دکان کھلوا دی اس سے. اس کے بعد پتہ چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور, یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں, وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ. تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں, لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا, بھائی تو تیرے رزق مقدر میں ہے, اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا. سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا, ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, عربی سے بولو یہ کتنے کی, وہ بتاتا اتنے کی, دوبارہ پوچھو گے نا, بولے گا چلو. شے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ, تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو نکلو یہاں سے, لینے لو نہیں تو نکلو, اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو, اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے, دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے, یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے. بارہا تجربہ ہوتا ہے, ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو, ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا, کسی ضرورت مند کی مدد کی, وہ ایسا چپکتا ہے بھائی, ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل. وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. ایک عجیب مصیبت, انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا, یہ تو ہماری غلطی ہے. پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے, جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے, یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے. لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ. یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو. بھکاری مت بناؤ لوگوں کو. جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع, وہیں روک لو. اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے, یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو, اگر آپ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے. جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا, ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک. نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی, موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے. تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے, ایک آدھ دفعہ نہیں, کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھکاری ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا. تو خوب خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلال, حدیث میں آتا ہے, حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال, اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ دے گا تجھے دوبارہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے یہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا, تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو. حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع, ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں. سمجھ رہے ہیں, اس پہ کیا لکھ دیں, گلک ہی بولتے ہیں نا, اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے, صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے, بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہے ہیں نا جیب خرچی جوڑ کے, اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات, اللہ رزاق ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. ابھی تو قرآن کہتا ہے فاسکناہ فی الارض, آسمان سے پانی برساتے ہیں, زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں, انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے, کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا, یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو, کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی, اور نلکے میں پانی آ رہا ہے, وہ معین اختر نے کہا تھا
انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے, نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے. اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. صحیح ہے. اس نے کہا کیا؟ دبئی میں رہتا. تو رمضان میں سخاوت کا دریا, اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ خرچہ.